السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن ہے 100، کل 99 تھا اور آج کا جو لیسن ہے 100 ہے، یعنی 100 لیسن 99 پہلے ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 5واں پارہ ہے اور سورۃ نساء کا بھی آج لاسٹ رکوع ہے الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تجوید کے پورشن کی طرف۔ لن یس، کیا پڑھیں گے اس کو؟ لن یستنکف المسیح، لن ہرگز نہیں۔ اب لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، لن یس، لن ہرگز نہیں، ہم نے پیچھے 2 قاعدے پڑھے ہیں، ایک اظہار کا اور ایک اخفاء کا۔ اظہار میں ہم نے پڑھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اخفاء میں پڑھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حروف حلقی 6 ہیں، انہیں سائڈ پہ کر دیں، باقی پوری تختی میں سے کوئی حرف بھی آئے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو یہاں اخفاء کریں گے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپانا۔ تن، 2 طریقے ہیں، 2 طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک تو کرتے ہیں تن بھی پڑھتے ہیں اور تن بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے، یستنکف، استنکف یستنکف، استنکاف کا مطلب ہوتا ہے آر محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا یا انکار محسوس کرنا۔ ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے مسیح ان یکونا، کہ وہ ہوں عبدًا للہ، عب با کے اوپر قلقلہ، عب حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا جیم، با جیم دال، یہ ساکن کی صورت میں ان پہ قلقلہ ہوگا، عب ب، ٹھیک ہے۔ عبدًا للہ، اللہ کے بندے، وللملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں، ومن یستنکف، اور جو آر محسوس کرے یا انکار کرے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم، تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ، اپنے پاس، جمیعہ، سب کو۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدًا للہ، مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر یا تکبر و انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہو سکتا ہے، اور جو کوئی انکار کرے یا آر محسوس کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندے ہیں، اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، اللہ کے بندے ہونے میں قطعاً انکار نہیں، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، اور انہیں اللہ کے بندے ہونے میں یا اللہ کی عبادت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہیں؟
ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور مسیح کو ثالث الثلاثہ کہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ میم کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ غنہ، میم مشدد پر، نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ بس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا دے گا انہیں اجورہم ان کے بدلے، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ مزید عنایت کرے گا انہیں، ایک تو انہیں اجر دے گا اور وَيَزِيدُهُمْ اب عربی پہ پڑھیں گے، وَيَزِيدُهُمْ من یہاں نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ من اخفا، میم کے اوپر میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، نون کے اوپر نون ساکن ہے تو اخفا کریں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِ اور وہ مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ نون اخفا آ گیا، تنکفو وہ لوگ جن سب نے انکار کیا اس کی عبادت سے، واستکبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو وہ عذاب کرے گا انہیں عذابًا علیما دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں وہ سب پائیں گے، لہم اپنے لیے، لہم من غنہ بھی اور نون کے اوپر نون ساکن کے اوپر اخفا بھی، دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی حامی کوئی دوست، ولیًا ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ اب ہم آتے با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں عذاب، دردناک عذاب دے گا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انہیں دردناک المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ کون؟ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والے۔ اچھا، نیک اعمال کرنے والوں کو پورا ثواب دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ سے مراد کیا ہے؟ اللہ انہیں یعنی اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی اجازت سے، یہ شفاعت جو ہے اللہ کی اجازت سے شفاعت کا حق پا کر جن کے متعلق اللہ چاہے گا یہ ان کی شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جن لوگوں نے اور سرکشی اور انکار کیا، کس سے؟ اللہ کی عبادت سے، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت سے رکے رہے اور اسے انکار اور تکبر کرتے رہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ ان کا کوئی دوست اور اللہ کے ہاں کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ہے، سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 میں، کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر و انکار کرتے ہیں یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں اگلی آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری کائنات کو مخاطب کر دیا، قد یقیناً جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم دلیل تمہارے رب کی طرف سے، کیا آیا ہے؟ اخفا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، یہ کون سی مثال ہے؟ نون کے اوپر مد ہے اور آگے حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں مد جائز، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نورم مبینہ، چمکتا ہوا نور، ظاہر نور،
بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے۔ برہان اس سے مراد ہے ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش ہی نہ رہے، انڈرسٹینڈ، اور ایسی حجت ہم نے نازل کر دیا جس سے ان کے شبہات ختم ہو جائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے بھی تعبیر کر دیا کہ ہم نے تمہاری طرف نور، چمکتا ہوا نور، ظاہر نور بھی تمہاری طرف نازل کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا یہاں پر ہے ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور بھی اتار دیا، یہیں سے تو لوگ کہتے ہیں نبی نوری ہے۔ اچھا نور سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن کریم ہے، ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے، مطلب قرآن پاک اتارا ہے، اور جو شرک و کفر کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگ ڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے، اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور صبر مضبوطی سے تھامے رکھا بھی اسے، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت منہ اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیے بامحاورہ ترجمہ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی ایمان لا کے پھر مضبوط ہو گئے، اس پر اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کہا کہ اللہ ایک ہے تو بس اللہ ایک ہے، اتنے مضبوط ہو گئے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے آزمائشوں کے، پھر ڈگمگائے نہیں۔ اور کیا ہوا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب اس کے بعد ہے یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے، فتوے کا مطلب حکم دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن اگر کوئی مرد ہلاک فوت ہو جائے، لیسا نہ ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، کوئی مرد کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولدن اور اس کی ہو، ولہو اور اس کی ہو، اختن ایک بہن، فلہا تو اس بہن کا نصف آدھا حصہ ہے، ماں تارا کا جو اس بندے نے، اس مرد نے، مرنے والے نے جو چھوڑا، وہوا اور وہ، یرثوہا وارث ہوگا اس کا، کون سا؟ یرثو اس کا، کس کا؟ اس بہن کا، علم اگر بشرط کہ اگر نہ ہو، لہا اس بہن کی، والدن کوئی اولاد، اور فَإِن پھر اگر کانت اثنتین وہ دو بہنیں ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کا 2/3 حصہ ہے، مما اس سے، تارا کا جو اس مرنے والے مرد نے چھوڑا، وَإِن اور اگر کانوا ہوں وہ، اخوتن بھائی بہن کٹھے سارے، رجال اخوۃ الرجال ونساء، دو زبر کے بعد کیا آ گئی ہے؟ فا آ گیا، تو یہاں کیا کریں گے؟ حروف تہجی میں سے کوئی نہیں ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، ونساء فللذکر، حروف حلقی میں سے اگر ہوتا تو اظہار ہونا تھا، تو یہاں حروف حلقی میں سے حمزہ کے اوپر 2 زبریں ہیں،
تو اگلے والا حرف فللذکر کی فا ہے، حروف ہلکی میں سے نہیں ہے نا، تو یہاں اظہار کریں گے اخفا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ونساء فللذکر، عورتوں کے لیے فللذکر، اور مرد ایک مرد کا مثل حظ حصہ، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کے نون ساکن آگے تا آ گیا ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی نہیں ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، تضلوا تم سب گمراہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو، بشیء بکل شیء، ان حمزہ کے نیچے دو زیریں، آگے دیکھو حروف ہلکی عین آ گیا، اظہار ہو گیا بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اب با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، پیچھے والی آیت میں ہے کہ یستفتونک، بلکہ وہی آیت ہے، ایک سیکنڈ، یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا کوئی بچہ نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا اس سے جو اس مرنے والے نے چھوڑا، اور وہ اس کا یعنی بہن کا وارث ہے بشرط کہ اگر اس بہن کی بھی کوئی اولاد نہ ہو، اگر بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے، بہن اکیلی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ فوت ہو جائے تو بہن کا حصہ کیا ہوگا؟ اس کا وارث کون بنے گا؟ بہن کے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے جو وراثت مل رہی ہے اس کا حصہ حصہ دار اس کا بھائی بنے گا، ٹھیک ہو گیا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر پھر وہ دو بہنیں ہوں، مرنے والا ایک ہے، بہنیں اس کی دو ہیں، اس کے کوئی بچہ نہیں ہے، تو بہنیں جو ہوں گی دونوں 2/3 حصہ ان کا ہوگا، یعنی وہ دونوں بہنیں 2/3 حصے کی مالک بنیں گی اس سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا، اور اگر سب ہوں اخوۃ، بہن بھائی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے مثل حصہ ہے، ایک مرد کو ڈبل ملے گا، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، پھر وہ تقسیم کیا جائے گا اور اس میں سے مردوں کا ڈبل حصہ نکالا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یبین اللہ، بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان تضلوا، کہ تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، پیچھے بھی ہم نے کلالہ کے بارے میں مسائل پڑھے تھے، کلالہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے، غور سے سنیں، کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو اور نہ اولاد ہو۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے، بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا جس کی صرف اولاد نہ ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کلالہ صرف وہ شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہے، یعنی باپ موجود ہو لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کلالہ اصل میں کون ہے؟ جس کا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کلالہ کی پہلی تعریفی جو میں ابھی آپ کو بتائی یہی ٹھیک ہے، اور کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی، باپ موجود ہے تو بہن تو وارث ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، باپ اگر موجود ہے تو پھر بہن وارث نہیں ہوگی، باپ موجود نہیں ہوگا تو بہن وارث ہوگی۔ باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے، حاجب کا مطلب ہوتا ہے پردہ روکنے والا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے کہ نہ اس کی اولاد ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یوں اولاد کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارۃ النص سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اولاد کا تو صاف کہا نا کہ اولاد جس کی نہ ہو، لیکن باپ اشارۃ النص ہے، باپ کی نفی جو یہاں کی جا رہی ہے نا، کیونکہ کلالہ وہ شخص ہوگا جس کی اولاد بھی نہیں، جس کا والد بھی نہیں، جس کا دادا بھی نہیں۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اولاد سے مراد کیا ہے؟ جس کی اولاد نہ، اولاد سے مراد ہے بیٹا، بیٹی اور بیٹے کی اولاد۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کی آگے اولاد ہوتی ہے تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے، یعنی پوتا پوتی ہے اس کی لیکن سگا بیٹا کوئی نہیں، اس کو وہ کلالہ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بہن سے مراد سگی بہن یا الاتی بہن ہے، سگی بہن ہو یا الاتی، یعنی باپ کی طرف
سگی بہن یا الاتی بہن یعنی باپ کی بہن، باپ شریک جو بہنیں ہوتی ہیں، جو باپ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بہنیں ہوتی ہیں، وہ اسے کہتے ہیں العین لام الف لا تا چھوٹی کہتی الاتی بہن۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے، بیٹی اور بہن اس کے ورثاء میں، تو بیٹی کو مل جائے گا نصف اور باقی بہن کو بوجہ اسبہ ہونے کے دیا جائے گا۔ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بہن کو اسبہ ہونے کی وجہ سے، اسبہ جو وارث ہیں نسل سے، جو نسلی وارث آ رہے ہیں، وہ اس کو اسبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا، کس کو؟ بہن کو۔ اور اگر پوتی بھی ہے تو بیٹی کو ملے گا نصف اور پوتی کو ملے گا چھٹا حصہ، اور بہن کو بحیثیت ذی الفروض کچھ نہیں ملے گا، بہن کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے، مرنے والی کی اولاد، اور اولاد میں بیٹی نہیں بیٹا بھی ہے، مطلب اس کا بیٹا ہے، تو کسی اور حیثیت سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا، بہن کو پھر بھی کچھ نہیں ملنا۔ اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے اسبہ میں شامل ہے، اگر اس کی بیٹی ہے مرنے والے کی تو بہن شامل ہوگی اسبہ وارثوں میں، اس لیے اس کو ملے گا، اور اگر اس کا بیٹا ہے تو پھر بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے کیا کہا گیا کہ اگر اس کے اولاد نہ ہو، پیچھے نا، اور وہ بھائی، ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہوگی، بھائی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ہے وَهُوَ يَرِثُهَا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے مؤنث بہن کی طرف، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح باپ بھی ہو، اس لیے کہ باپ بھائی سے قریب ہے، باپ جو ہے نا وہ بھائی سے زیادہ قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کی وراثت کا وارث نہیں بنے گا، باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کی وراثت کا مالک نہیں بنے گا، وارث نہیں بنے گا۔ اگر اس کلالہ عورت کا خامد یا کوئی ماں شریک بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد، شوہر کا بھی حصہ اور اس کے ماں شریک بھائی کا بھی حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ اور اس کے بعد ہے، پس اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی کلالہ کے وارث ملے جلے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو پھر ایک مرد 2 عورتوں کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے تم بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ۔ یہ وراثت کے احکام شروع میں بھی بتائے تھے، یہاں پھر آ گیا وراثت کلالہ کی، اور پیچھے بھی کلالہ کی بحث ہوئی تھی، اور تفصیلی کہا تھا کہ آگے ذکر آئے گا، وہ لاسٹ والی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے واضح کر دے، یبین تبیین کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر ایک ایک بات کو واضح کر دے، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، بٹک نہ جانا، اور اللہ ہر چیز کو۔ اب یہاں پر آپ کے ایریے میں بھی ایسے ظالم موجود ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہیں، آپ کے علاقے میں موجود ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں موجود ہیں، کیا اگر ٹھیک ہے تو ساری وراثت کے حقدار وہ بیٹی کو بنا جاتے ہیں، سارا مال اس کے نام لکھوا جاتے ہیں، اس کی بھی آگے اولاد کے مطلب اپنے نواسوں کے نام لگا جاتے ہیں، لوگوں کا مال یعنی جس میں جس چیز کا حق تھا ان کو نہیں ملتا، حقداروں کو حق نہیں دیتے، اور کیا کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جائیداد ہے وہ میری بیٹی کے نام، ایک بیٹی آگا پیچھے ہے کوئی نہیں، اب بیٹی کو دے جائیں، حالانکہ جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے صحیح معنوں میں اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، اور جو تھوڑا بہت بھی ظلم کر جائے، ایک مرلے میں اگر ہیر پھیر مار جائے تو وہ قیامت والے دن دنیا میں تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے،
مرتے وقت جو ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہونا ہے اس کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی بھی معافی نہیں دے گا، کیونکہ کیا حقوق العباد ہے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ میں معافی مل سکتی ہے، حقوق اللہ میں معافی مل سکتی ہے، حقوق العباد میں معافی نہیں مل سکتی، اس لیے یہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد بندوں کو پورے حقوق ملنے چاہیے، جو اللہ نے تقسیم کیے ہیں، جو وراثت میں حصے دار جس کو جتنا بنایا ہے اس کو ملنے چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔